بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ محترم ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہم اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، آندھی آنکھوں کو روشن اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی زوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلند درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، اور اس کی تعبیر فرمائی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں اور درود کیسے بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود بھیجتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا کہ قریب سے دیکھوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بحث حسرت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدعو و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے۔
اور اپنی رحمت خاص کر نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلات کی نسبت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلات کا مفہوم اپنے پیارے آقا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خدا بندی سے چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ضبط کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، آذان میں، مسجد میں، خطوب میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا ہے۔ درود ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ذلت سے نکال کر ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حال میں جائز ہے، اور ماں فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب و محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا و آخرت میں کتنے فائدے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون و برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ درود نبی کی محبت علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل۔ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا سبب
सब सवाब बन जाता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। दरूद पाक से उसे बड़ी मोहब्बत थी, दरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसका चेहरा सियाह हो गया और बहुत ज़्यादा तंगी लाहक हो गई। इसी हालत में उसने निदा दी, ऐ अल्लाह के महबूब, मैं तो दरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम से एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर से उस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारका पढ़ रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बे दुनिया और इमाम कसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकी कम हो जाएगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे। जैसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम के ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल पर रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का सबसे बड़े मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर नहीं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फ़िक्र में दिन रात खिलते रहते थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फ़िक्र में हैं और कोई गम तारी है। उलमा फरमाते हैं कि ये फ़िक्र और गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या माल और दौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि ये फ़िक्र और गम उस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किसी तरीके से जहन्नुम की आग से बच जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। कुर्बान हो जाएं हमारी जानें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे बारे में फ़िक्र करने पर। मोहतरम नाज़रीन, जब आदमी को कोई दुख और परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत और हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, मेरी इस परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक तरीका ऐसा बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर ही पूरा फरमा देंगे। वो ये है कि कोई परेशानी हो उस वक्त दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इस दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देंगे। सीरत तैयबा में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई शख्स हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात की कोशिश फरमाते हैं कि उसके जवाब में उससे बेहतरीन तोहफ़ा उसकी खिदमत में पेश करें ताकि उसके मकाफ़ात हो जाएं। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल फरमाया। ये दरूद शरीफ भी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया है और चूँकि सारी ज़िंदगी में आपका ये मामूल था कि जवाब में इससे बढ़कर हदिया देते थे, तो आज जब मलाइका दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाएँगे, आपके फ़िलाँ उम्मती ने आपकी खिदमत में दरूद शरीफ का ये तोहफ़ा भेजा है, तो गालिबन गुमान ये है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदिया का भी जवाब देंगे। जो जवाब हदिया ये होगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिस तरह इस बंदे ने मुझे हदिया भेजा, ऐ अल्लाह उस बंदे की हाजतें भी आप पूरी फरमा दें। अब उस वक्त हम लोग हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर ये नहीं कह सकते कि आप हमारे हक़ में दुआ फरमा दीजिए। दुआ की दरख्वास्त करने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, वो ये है
ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے معقول ہے کہ وہ بیماری اور دھوکے کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔